پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شور زدہ زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا بھگویا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ، اعضاء ہیں اور مختلف حصے، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنگھلانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسی انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت میں دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا، ہاتھ پیروں کو چلانے والا، اور ایسی شناخت کا مالک جس میں حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موقف چیزوں اور مختلف ضدوں اور متضاد خطوط سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت کو ادا کرے اور اس کے پیمانۂ وصیت کو پورا کرے، جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے، جو اس کی بزرگی کے سامنے تواضع کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ سبحان نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پہ چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا، اور کھنگلتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایۂ تکمیل تک پہنچ جائے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار، انہیں شیطان اور اس کی دعوت سے بھی ہوشیار کیا۔ لیکن ان کے دشمن نے ان کی جنت میں ٹہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا، اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا، فریب خردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا، انہیں دارالابتلاء و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحان نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل ڈالا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیطان نے ان کی معرفت سے انہیں روح گردانی اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان پر اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، ان کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کیا، عقل کے دفینوں کو ابھارا اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند و با آسمان اور اس کے نیچے بچھا ہوا فرش، زمین میں زندہ رکھنے والا سامان، معیشت فنا کرنے والی اجلیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے آنے والے حادثے۔ اللہ سبحان نے اپنی مخلوق کو بغیر فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریقہ روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں اللہ کے سوا تعداد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جھٹلانے والوں کی کثرت اور عاجز نہیں کرتی،
ان میں کوئی سابقہ تھا جس نے بعد میں آنے والوں کا نام و نشان بتلایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلے آ پہنچنے کا بتایا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئی، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحان نے اپنا عہد تمام کیا، نبوت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی چنا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا تھا، جن کی علامت ظہور اور محل ولایت مبارک و مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے لیے مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ لوگ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ ایسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے پاک کیا۔ پھر اللہ سبحانہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عقاب و قرب کے لیے چنا، اپنے خالص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا، زحمتوں سے گری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑ دیا، دنیا سے باعزت آپ کو اٹھایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں اس طرح کی چیزیں چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑ چلے جاتے ہیں، اسی طرح وہ طریقے واضح نشان و محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑا۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی، اس حالت میں کہ انہیں کتاب کے حلال و حرام، واجب و مستحبات، ناسخ و منسوخ، راخذ و عزم، خاص و عام، ابر و مثل، محکم و متشنع کو واضح کر دیا، آیتوں کی تفسیر کر دی، ان کی گٹھلیوں کو سلجھایا۔ ان میں سے کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے اس سے ناواقف رہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اسلام میں ایسے احکامات ہیں جن کا وجود کتاب سے ثابت ہے، حدیث ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے، لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجود وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آنے والے میں ان کا وجود برطرف ہو جائے گا۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکی، کچھ صغیرہ ہے کہ جن کے لیے مغفرت کے توقعات پیدا کی، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسی خطبے میں حج کے سلسلے میں بھی فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پہ واجب کیا، جیسے لوگوں کا قبلہ ہے، یا جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اسی طرح دار الفتوی سے بڑھتے جاتے ہیں جس طرح کبوتروں اپنے آشیانے کی جانب۔ اللہ جل شان نے اپنی رحمت کے سامنے ان کی عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا۔ اس نے اپنی مخلوق میں سننے والے لوگ چن چن کر اکٹھے کیے، جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے کلام کی تصدیق کی، وہ انبیاء کی جگہوں پہ ٹھہرائے، عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کی، وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہوں میں سمٹے ہوئے ہیں، اس کی وعدے گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحان نے اس گھر کو
اسلام کا نشان پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا، اس کا حج فرض ہے، ادائیگی حق کو واجب کیا، اس کی طرف راہ نور دی، فرض کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ خطبہ اور اس میں شامل ہماری غلطیاں قبول فرمائے۔